پاکستان ایک ملک جہاں غریب آدمی بجلی کے بل بھرنے کے لیے قرض لیتا ہے، جہاں ماں اپنے بچے کو دوائی دلانے کے لیے زیور بیچتی ہے، جہاں نوجوان روزگار نہ ملنے پر بیرون ملک بھاگنے پر مجبور ہے، مگر اس ملک میں ایک شخص ہے جس نے اس غریب قوم کی زمینیں لوٹیں، جس نے اس ملک کے سیاست دانوں کو خریدا، جس نے صحافیوں کو پلاٹس دے کر ان کی زبانیں بند کرائیں، اور جس نے اربوں روپے منتقل کیے گئے اور خود دبئی میں بیٹھ کر عیش کی زندگی گزارتا ہے۔ اس شخص کا نام ہے ملک ریاض حسین، بحریہ ٹاؤن کا مالک، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ امپائر کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے اس کا بادشاہ۔ اب اس کے اوپر انٹرپول کے ریڈ وارنٹس جاری ہو چکے ہیں اور وہ اس کے پیچھے ہیں۔ نیب کے 900 ارب روپے کے کیسز تیار ہیں اور پاکستانی عوام اس پوری کہانی کو جاننا چاہتی ہے، اور آج ہم بتائیں گے وہ سب جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا، اور ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو آپ کا یہ دلال میڈیا نہیں دکھائے گا۔ ملک ریاض نے اپنا سفر معمولی کانٹریکٹر کے طور پر شروع کیا، کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، کوئی وراثت میں ملی دولت نہیں تھی، مگر اس نے بہت جلد ایک سبق سیکھ لیا تھا۔ پاکستان میں اصل کامیابی محنت سے نہیں آتی، یہ آتی ہے طاقتور لوگوں کو خریدنے سے۔ اس نے ایک پلان بنایا، سیاستدانوں کو زمینیں دو، صحافیوں کو پلاٹ دو اور ججوں کو خاموش رکھو، اور جو نہ مانے اسے ڈراؤ۔ یہ اسٹریٹجی کام کر رہی تھی۔ پی 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 ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہر جماعت نے بحریہ کی بہتا گنگی میں ہاتھ دھویا۔ کوئی بڑا صحافی ایسا نہیں تھا جس کو پلاٹ نہ ملا ہو بحریہ ٹاؤن میں۔ جیسے بزنس نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کو خریدنے کی کوشش تھی، اور ایک لمبے عرصے تک یہ کوشش کامیاب بھی رہی۔ سن 2013 پاکستان کے صدر ہیں آصف علی زرداری، ملک کے سب سے طاقتور شخص، اور ملک ریاض نے انہیں ایک تحفہ دیا، لاہور میں 200 کنال کا بوم پروف گھر، نام رکھا گیا بلاول ہاؤس، مالیت 5 ارب روپے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے صدر زرداری کو رسمی خط لکھا، یہ تحفہ آپ قبول نہیں کر سکتے۔ 1984 کا ایک قانون ہے، گورنمنٹ سیولنٹ کنڈکٹ رولز، اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جائیداد حکومت کے حوالے کی جائے، مگر کیا ہوا؟ تردید نہ آئی، واپسی نہ ہوئی، خاموشی چھا گئی۔ سن 2018 میں سپریم کورٹ نے فیک بینک اکاؤنٹس کیس پکڑے اور ایک جے آئی ٹی بنائی۔ جے آئی ٹی رپورٹ نے انکشاف کیا کہ زرداری گروپ نے بحریہ گروپ سے 53 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، سندھ بینک سے 24 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، جبکہ اس بینک کے قرض کی حد صرف 4 ارب روپے تھی۔ اور یہ پیسے کہاں گئے؟ بلاول ہاؤس کو دیکھ بھال کرنے والے کتوں پر، ان کے کھانوں پر، ان کے 28 بکریوں کو جو ذبح کیا گیا اس پر۔ یہ سارے کے سارے جعلی اکاؤنٹ سے جو یہ کہانی گھڑی گئی۔ کراچی میں بحریہ آئیکن ٹاور ہے، 60 منزلہ عمارت جو پاکستان کی سب سے بڑی عمارت ہے، جو باغ ابن قاسم سرکاری زمین پر غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اس کا 50% شیئر زرداری گروپ کے پاس تھا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور کے اکاؤنٹس میں 1.2 ارب روپے بحریہ گروپ کے ذریعے آئے۔ ان پیسوں سے زمینیں خریدے گئیں۔ اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت میں کہا کہ کیا یہ بحریہ اور زرداری کا ٹروکیا ہے؟ جواب سب کے سامنے تھا، مگر انصاف وہ آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اور ایم کیو ایم کراچی پر دہائیوں تک راج کرنے والی جماعت۔ الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی ڈوریں ہلانے والے الطاف حسین جو ایم کیو ایم کے بانی، ملک ریاض نے یہاں پر بھی اپنا جال پھینکنا۔ سن 2015 میں بحریہ ٹاؤن نے حیدرآباد میں الطاف حسین یونیورسٹی کا ایک سنگ بنیاد رکھا، 80 ایکڑ زمین، 2 ارب روپے کی لاگت، 50 ایم کیو ایم اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا۔ گورنر سندھ اشرت العباد جو تقریب میں موجود تھے، اور الطاف حسین نے لندن سے بیٹھ کر کہا کہ حیدرآباد اب بحریہ کا شہر ہے۔ یونیورسٹی کیا تھی؟ یہ سیاسی تحفظ کی قیمت تھی۔ بحریہ کی زمینوں پر قبضے کے خلاف ورکرز کے جو ایم کیو ایم کے ورکرز تھے وہ احتجاج کو روکتے تھے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بحریہ کے پروجیکٹس محفوظ رہتے تھے، اس لیے ایم کیو ایم کی چھتری وہاں پر موجود تھی۔ مبینہ طور پر کروڑوں روپے جو نقد تھے وہ دیے گئے، لندن میں رہائشی سہولتیں دی گئیں۔ یہ سب منی لانڈرنگ کیس کا حصہ بن گئے۔ سن 2016 میں الطاف حسین کے پاکستان مخالف بیانات کے بعد یونیورسٹی کا نام بدل کر فاطمہ جناح یونیورسٹی رکھ دیا گیا، مگر سودا ہو چکا تھا، نقصان پاکستانی عوام کا ہوا۔ سن 2023 یہ وہ کیس ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی، دنیا کی بہترین لا ایجنسی، وہ ایک انکشاف کرتی ہے۔ اس نے ملک ریاض سے 90 ملین پاؤنڈ واپس لیے، یعنی تقریباً 50 ارب روپے۔ یہ رقم منی لانڈرنگ کی تھی۔ برطانوی نظام نے پکڑ لیا جو پاکستانی نظام نہ پکڑ سکا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ رقم پاکستان کیسے واپس آئے؟
इमरान खान की हुकूमत ने इसमें मदद की और बदले में क्या हुआ, बहरिया टाउन अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को जहलम में 458 किनाल प्राइम लैंड दी। ये ट्रस्ट इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम पर था। जमीन का कागजी 53 वैल्यू करोड़ रुपए बताई गई, मगर असल मार्केट वैल्यू 240 अरब रुपए की थी। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी को मुंतकिल हुई। उस वक्त के वजीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने पार्लियामेंट में कहा कि ये किकबैक्स थे, जिनमें हीरे की अंगूठियां, दीगर कीमती तोहफे भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में बहरिया टाउन कराची केस में हुक्म दिया मलिक रियाज सिंध हुकूमत को 460 अरब रुपए अदा करे। यह रकम एनसीए फंड से अदा हुई। नतीजा क्या निकला, इमरान खान को 14 साल की कैद सजा हो गई। वो आज भी जेल में है। वो कहता है कि ये सियासी इंतकाम है, मगर मलिक रियाज वो दुबई में बैठा है, एयर कंडीशन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अय्याशी कर रहा है। यह है पाकिस्तान, जहां असल मुजरिम आजाद होता है और पकड़ा वो जाता है जो सियासी तौर पर कमजोर हो। मगर अब सब कुछ बदल रहा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नजीर अहमद भट्ट, उन्होंने सीनियर सहाफियों से बात करते हुए ऐलान किया कि मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ इंटरपोल के वारंट्स, रेड वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर कॉरपोरेशन जितने भी हैं उनके खिलाफ वारंट्स जारी कर दिए गए हैं। 900 अरब रुपए से जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जैसे ही आएंगे इनका चट्टा कट्टा खुल जाएगा। रावलपिंडी में 2 और कराची में बताया जा रहा है कि 1 रेफरेंस ज़ेरे समाअत है। सोचें, 900 अरब रुपए, ये रकम कहां से आई? सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जों से, जाली अकाउंट से, मनी लॉन्ड्रिंग से, सियासतदानों को रिश्वत देकर कानून तोड़ने से। ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा था जो मलिक रियाज ने लूटा। मलिक रियाज की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये इस पूरे निजाम की कहानी है, जहां पैसा कानून से ऊपर हो जाता है, जहां तोहफे रिश्वत बन जाते हैं, रिश्वत एहसान बन जाती है और एहसास हुक्मरान बन जाती है।